میں معذرت چاہتا ہوں مس سمیرا، آپ اس نوکری کے لیے نااہل ہیں۔ کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑے اس انگریز نے امیرا کی فائل واپس لوٹائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تیسرا انٹرویو تھا جس کا اسے جواب ملا تھا۔ مگر کیوں سر؟ میں نے جو تازہ موٹیویشنل ٹریننگ کا ڈپلومہ کیا ہے اس میں میرے سب سے اچھے مارکس رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے قائل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دراصل اسے نوکری کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔ مس سمیرا، ہم نے جس شخص کو نوکری پہ رکھا ہے اس کا تقریباً 7 سال کا تجربہ رہا ہے۔ امیرا کو اپنی پریشانی میں دھیان ہی نہ رہا کہ ساتھ والے کاؤنٹر پہ یوں ہی ارد گرد کے ماحول کو بغور دیکھتی لڑکی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ مشرقی لگتی تھی، نین نقط سے پاکستانی یا ہندوستانی، مگر لباس اس نے جینز اور جرسی پہن رکھی تھی، جبکہ امیرا شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس نے ٹوٹے دل سے فائل اٹھائی اور واپسی کو مڑی۔ سنو سنو، لڑکی لپک کر اس کے پیچھے آئی، اس سے انگریزی میں آواز دی اور پھر اردو میں پوچھا، پاکستانی؟ امیرا نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہائے! لڑکی نے اپنائیت سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف گرم جوشی سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مرینا عباسی، میں بھی پاکستانی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ امیرا نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ دراصل اس کا ذہن اس وقت بڑا پریشان تھا، اور اس اجنبی ملک میں وہ کسی ہم وطن سیاح سے گپے لڑانے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ تم، میرا مطلب آپ ادھر جاب کے لیے آئی تھی؟ مرینا نے اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر فوراً مطلب کی بات پہ آنا چاہا۔ ہاں مگر نہیں ملی، وہ چلتے ہوئے مختصراً بولی۔ دراصل میں بھی یہاں کسی موٹیویشنل اسپیکر کو ذاتی طور پر ہائر کرنے کے لیے آئی تھی۔ مرینا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ تم کہہ رہی تھی کہ وہاں تم نے کورسز کیے ہیں؟ جی کیے تو ہیں کچھ شارٹ کورسز، نوکری سے جو باقی ٹائم بچ جاتا تھا اس میں۔ یہ پہلا جواب تھا جو اس نے تفصیل سے دیا تھا۔ تو نوکری چلی گئی آپ کی؟ مرینا نے سوال کیا۔ امیرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا سنو، چلتے چلتے اب وہ دونوں مین گیٹ تک پہنچ گئی تھیں۔ مجھے میرے بھائی کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اسے نفسیاتی طور پر زندگی کی طرف واپس لا سکے۔ وہ اس وقت بڑا مایوس ہے، بلکہ دنیا سے ہی مایوس ہے۔ میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی، اور اسے یہ پتہ نہ چلنا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے باقاعدہ کسی کو بھیجا ہے، بلکہ کوئی ایسا ہو جو یوں ہی اس کا دوست بنے اور اسے زندگی کے مثبت پہلو دکھائے۔ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پھر سے دنیا دیکھ سکے گا۔ مرینا سمجھ گئی تھی کہ امیرا اس سے زیادہ دعا سلام کے موڈ میں نہ تھی، اس لیے اس نے جلدی بتانا شروع کر دیا اور ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ امیرا بے یقینی سے اسے سنتی گئی۔ میں اس کے لیے اچھی رقم دینے کو تیار ہوں، بس میں اپنے بھائی کو پہلے کی طرح ہنستے بولتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی منگیتر آپریشن سے پہلے ہی منگنی توڑ گئی، اور پچھلے سال مما کے انتقال کے بعد وہ بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپریشن بھی نہ کروائے گا اور باقی زندگی اسی طرح رہے گا۔ مرینا نے بیگ سے رقم کا لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تم رکھ لو، اس میں میرا کارڈ وغیرہ سب ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس میں میری کوئی چال نہیں۔ دل کرے تو میرے نمبر پہ رابطہ کر لینا، ورنہ رقم لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ بائے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ امیرا نے اسے روکنا چاہا، مگر بھیڑ کی وجہ سے موقع نہ ملا۔ اداس مت ہو، انشاءاللہ جلد تمہیں کوئی نہ کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکی ایمن بھی پاکستانی تھی، لاہور سے اس کا تعلق تھا۔ وہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ پاکستان میں اس کی شادی ہونی تھی، اسی لیے کچھ ماہ بعد اس نے واپس لوٹ جانا تھا۔ فلیٹ ایمن نے ہی کرائے پہ لے رکھا تھا۔ امیرا کی کسی دوست کے کہنے پر ایمن نے اسے 1.5 سال سے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ امیرا کا تعلق کراچی کے متوسط طبقے سے تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد وہ اور امی ماموں کے گھر میں رہتے تھے۔ ممانی مشکل سے ہی اس کا وجود برداشت کرتی تھی۔ اس نے بہت سی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ قسمت سے اسے امریکہ کے شہر بروک ہیون میں 2 سال کے کانٹریکٹ پہ نوکری مل گئی۔ اسے تو یقین ہی نہ آیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت میں کچھ طے ہونا ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اس کے باقی سارے مسئلے بھی حل ہو گئے، اور رہائش کا انتظام بھی ایک سہیلی کی مدد سے ایمن کے ساتھ ہو گیا تو وہ بروک ہیون آ گئی۔ نوکری اچھی تھی، 1.5 سال اس نے محنت سے کام کیا، امی کو بھی پیسے بھیجتی رہی۔ پھر کسی وجہ سے دفتر میں شدید اختلافات ہو گئے اور اس کی نوکری جاتی رہی۔ اس دوران اس نے شام کی شفٹ میں کچھ کورسز بھی کیے۔
اتنی محنت مت کیا کرو لڑکی، بیمار ہو جاؤ گی، ایمن اسے ٹوکتی رہتی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کانٹریکٹ مزید آگے بڑھے یا اسے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ دراصل ایمن کی ہاؤس جابی مکمل ہونے والی تھی۔ اس کے پاکستان لوٹنے کے بعد عمیرہ کے لیے رہائش کے مسائل پیدا ہو جانے تھے۔ آخر تو تمہیں بھی واپس جانا ہے، پھر میں تمہاری اور عدیل کی شادی میں بھی آؤں گی، ایمن اسے چھیڑتی۔ عدیل عمیرہ کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ممانی کی خواہش تھی کہ وہ ان کی بہو بنے۔ امی اور وہ ان کے احسانات کی وجہ سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ حالانکہ عمیرہ کو ذاتی طور پر عدیل پسند نہ تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ امی باقی کی زندگی محتاجی میں ماموں کے گھر گزاریں۔ وہ امی کو اپنا گھر دینا چاہتی تھی، اسی لیے دن رات کوششوں میں تھی۔ مگر اب نوکری جانے کے بعد جیسے جیسے ایمن کے پاکستان لوٹنے کے دن نزدیک آ رہے تھے، اسے بھی اپنا مستقبل عدیل کے ساتھ ہی نظر آ رہا تھا۔ تم نے آنٹی کو بتایا کہ تمہاری نوکری ختم ہو گئی ہے؟ ایمن نے چھوٹے سے کچن میں اپنے اور اس کے لیے چائے بنا کر ایک کپ اسے پکڑایا۔ اس نے مرینا کے دیے ہوئے لفافے سے کھیلتے ہوئے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ ایمن اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ یار، آج انسٹیٹیوٹ میں ایک عجیب لڑکی ملی، اس نے تجسس سے کہا۔ عجیب لڑکی مطلب؟ ایمن نے گرم گرم کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ جواباً عمیرہ نے اس سے سارا قصہ سنا دیا۔ پیسے تو دیکھو کتنے دے گئے؟ ایمن نے لفافہ کھول کر رقم گنی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، یہ تو بہت زیادہ ہے، تم نے گنے؟ عمیرہ نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی۔ وہ اپنی شاندار گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ واہ یار، یہی کی ہوگی؟ ایمن نے اندازہ لگایا، پھر اسے دیکھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کارلوس بیچاری کا کام کسی انسان کا بھلا ہو جائے گا۔ تم نے ٹریننگ بھی لے رکھی ہے۔ یار، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ کیا عجیب؟ ایمن نے برتن سمیٹے۔ تم رکھ لو نا، میں یہ کرتی ہوں۔ وہ مدد کرانے کو کچن میں آئی۔ میں کر دیتی ہوں، ویسے بھی رات کا کھانا تم نے ہی بنایا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ تب تک تم اس لڑکی، کیا نام؟ ہاں مرینا، اس سے بات کر لو، ایمن نے برتن دھوتے ہوئے کہا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اسے فون کر کے پوچھوں کہ یہ رقم واپس کہاں بھجوانی ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ یار حد ہے، ویسے کیوں نہیں کر سکتی؟ عجیب سا لگتا ہے۔ اب بھلا میں اس انجان لڑکے سے کیسے اور کیوں دوستی کرنا؟ وہ جو اپنوں کی بات نہیں مان رہا، ایک اجنبی کی بات مان لے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایمن نے کہا۔ ہم کبھی کبھی اپنوں سے بہت دل برداشتہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور تم اس کو نیکی سمجھ کے کیوں نہیں ایک کوشش کر لیتی؟ کیا پتہ واقعی وہ شخص کسی ہمدرد کی مدد سے دوبارہ جی اٹھے۔ اور یہ تو طے ہے کہ دل کے دکھ وہ کم از کم اپنی بہن سے تو نہیں کہہ سکتا۔ مجھ سے کہہ لے گا۔ اس نے بے یقینی سے ایمن کو دیکھا۔ کوشش تو کرو، ایمن مسکرائی۔ پارک کے کونے والی بینچ پر وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھا، کسی حسین مجسمے جیسا لگتا تھا۔ سائڈ پہ اسٹک پڑی تھی، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سکون سے بیٹھا۔ بہت دیر تک چڑیوں کی چہکاریں، بچوں کے کھیلنے، ہنسنے بولنے اور لوگوں کی سرگوشیوں کو سنا کرتا تھا۔ بہت دنوں سے یہ اس کا شاید واحد پسندیدہ مشغلہ تھا۔ عمیرہ اس سے کافی فاصلے پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنے دل میں الفاظ ترتیب دیتی رہی، پھر اس کے پاس آئی۔ ہیلو، اس نے جبران کے پاس جا کر کہا۔ وہ یکدم چونکا۔ کیا میں یہاں آپ کی بینچ پہ کچھ دیر بیٹھ جاؤں؟ پلیز۔ دراصل اس وقت پارک میں کوئی بینچ خالی نہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ وہ ویسے بھی بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا، تاہم آخر میں اس نے بڑی آہستگی سے سر ہلا کر اسے اجازت دی تھی۔ شکریہ، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے بینچ کے دوسرے کونے پہ ٹک گئی۔ ویسے آج پارک میں شور کم ہے، جبران نے سکون سے کہا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوئی، کیونکہ ایک طرح سے اس نے یہ جتایا تھا کہ مجھے تو لگتا تو نہیں کہ کوئی بینچ خالی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں تو بہت دنوں سے اس پارک میں آ رہا ہوں، اور آج یہاں معمول سے بھی کم لوگ محسوس ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، آنکھیں نہیں ہیں، مگر اس کی باقی ساری حصیں ٹھیک کام کر رہی تھیں۔ کھسیانی ہو کر اس نے صرف یہ سوچا، پھر گلا صاف کر کے بولی۔ دراصل کچھ بینچوں پہ لوگوں نے سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ کیسے جانا کہ میں اردو جانتا ہوں؟ جبران نے اس کی بات کاٹی۔ آپ لگتے ہیں نا پاکستانی، یا پھر؟ وہ کچھ اٹک کے بولی۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے بیٹھا رہا تو عمیرہ بھی دوسری طرف دیکھنے لگی کہ اب اسے اور کیا بات کرے۔ 10-15 منٹ اور اسی عالم میں گزر گئے۔ پھر جبران نے اسٹک اٹھائی اور اندازے سے پارک سے نکلنے کے راستے پہ چلا۔
عمیرہ نے سوچا اسے خدا حافظ ہی بول دے، مگر وہ بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کوئی بات نہیں، پہلی ملاقات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ مرینا چند لمحوں کی گفتگو سن کر مایوس ہوگی، مگر وہ سکون سے بولی تو عمیرہ کا منہ بن گیا۔ مجھے لگتا ہے میں پکڑی جاؤں گی، یہ کسی کے کہنے پہ اس سے دوستی کر رہی ہوں، اس نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بس روز پارک جاتی رہو، مرینا نے سکون سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہاتھ گئے بھائی، اس نے بھی جھنجھلا کر موبائل پٹکا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ ایمن نے پوچھا۔ یار وہ بندہ پہلے ہی دنیا بھر سے تنگ آیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ میں بھی اس سے ایسی ہی دوستی نہیں کر رہی بلکہ پیسے دے کر مجھے اس کام کے لیے رکھا گیا ہے تو وہ مزید ٹوٹ جائے گا۔ وہ چڑھ کر بولی، بڑی دور کی کوڑی لائی ہو، تمہیں اسے صرف آپریشن تک موٹیویٹ کرنا ہے، پھر وہ کہاں اور تم کہاں، تمہارا تو رابطہ بھی نہیں رہے گا اس سے، تم ٹینشن نہ لو۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ بولی۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ دوسرے روز بھی اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ عمیرہ کسیانی ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر کندھے اچکا کر بولی، اچھا نہیں بیٹھتی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا تو عمیرہ بینچ کے دوسرے کونے پہ ٹکی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ گئی نہیں ہے بلکہ وہیں موجود ہے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، آپ گئی نہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے اختیار پھر سی گئی۔ یہ بینچ آپ کی ذاتی تو نہیں، میں نے اتنے دوستانہ انداز میں آپ سے بیٹھنے کی اجازت لی، حالانکہ بنا اجازت بھی بیٹھ گئی ہوں نا۔ وہ اس کی ڈانٹ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بغیر کوئی جواب دیے اسی خاموشی سے اٹھا اور اپنی اسٹیک اٹھائی اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ عمیرہ نے اپنا سر پیٹ لیا، شرمندگی سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ایک تو وہ بندہ پہلے ہی دکھی تھا اور وہ اسے سنے تو وہ پیچھے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بڑی بدتمیزی کر دی۔ وہ نظر کا چشمہ چڑھائے خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہ تھا۔ بڑا سپاٹ بندہ تھا یا پھر واقعی حالات نے ایسا کر دیا تھا؟ آپ بیٹھے وہاں، میں قسم سے اب کبھی نظر نہ آؤں گی۔ ارے سنبھل کے، آگے بچے کھیل رہے ہیں۔ عمیرہ نے اسے ٹکرانے سے بچایا۔ وہ ناچار رکا۔ آپ بیٹھے نا، میں نے آپ کی روز کی سیر خراب کر دی۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ بولا۔ اچھا تو پھر اس طرف سے چلیں۔ عمیرہ اسے ساتھ لے کر چلی۔ کیا یہ راستہ گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتا ہے؟ وہ چلتے چلتے پوچھ رہا تھا۔ میں خود چلا جاؤں گا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کی مدد لینا نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں سے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ عمیرہ نے اس کے سوال نظر انداز کر دیے۔ اچھا اپنا نام تو بتا۔ اس نے پھر اس کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ ویسے میرا نام عمیرہ ہے۔ جبران رکا اور جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس سے بولا، آپ جائیں، میرا ملازم مجھے لینے آ جائے گا۔ شکریہ تو بول دیتے۔ عمیرہ نے واپسی کو مڑتے ہوئے جل کر سوچا تھا۔ اگلے روز وہ کچھ کہے بنا چپ چاپ اس کی بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس سے کلام کرنے کا موڈ ہی نہ تھا، یقیناً وہ ذلیل ہی کرتا۔ عمیرہ نے سوچ لیا تھا چند دن کسی طرح گزار کر مرینا کو جواب دے دی کہ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود جبران نے اس سے دوستی نہیں کی۔ مسلسل 4 دن سے تم اس کی بینچ پر جا کر بیٹھ جاتی ہو، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ بیٹھا رہتا ہے، پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ فائدہ اس سے ملنے کا؟ تم نہ ہی جاؤ۔ ایمن کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مرینا نہیں مانتی نا، وہ چڑھ کر بولی۔ اتنی جلدی جواب دوں گی تو وہ سوچے گی کہ کوشش ہی نہیں کی میں نے، بس 2-3 دن بعد جواب دے دوں گی۔ اگلے روز بھی وہ دونوں بظاہر لا تعلق بیٹھے تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ جبران نام ہے میرا۔ وہ ایک دم چونکی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ روز آ کر بیٹھ جاتی ہو اور بولتی بھی کچھ نہیں، ناراض ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری، میں آپ کو تم کہہ رہا ہوں، لگتا ہے مجھ سے چھوٹی ہوں گی، اسی لیے۔ آج تو بڑا شائستہ انداز تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں روز آتی ہوں؟ وہ ذرا دیر چپ رہا، پھر کچھ مسکرا کر بولا، ایک تو آپ کی چوڑیاں بولتی ہیں، شاید چاندی کی ہیں۔ واہ جی! عمیرہ نے قائل ہوتی نظروں سے اپنی چوڑیوں کو دیکھا۔ اور دوسرا؟ وہ چپ ہی رہا، شاید سوچ رہا تھا کہ بولے کہ نہ بولے۔ آپ پچھلی سائٹ پہ چلیں گے؟ عمیرہ نے بات بدلی۔ وہاں چیری کے درختوں پہ بہت خوبصورت بہار آئی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے، وہ بولا، میں یہاں بچپن سے ہوں، قریب ہی ہمارا گھر ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے، وہ مزے سے بولی۔ کیا؟ اچھا کافی ہی پلا دیں۔ عمیرہ نے بات بدلی۔ چلو، وہ راضی ہوا۔ تو تم لوگ ماموں کے گھر رہتے ہو؟ وہ آج پارک کے ایک ریسٹورنٹ سے چائے اور برگر لینے آئے تھے۔
ہاں وہ بولی، کسی کے دل کے راز یا دکھ درد جاننے ہوں تو پہلے آپ اسے اپنے دل کے کچھ راز بتائیں۔ اسی نظریے کے تحت عمیرہ نے مختصراً اسے اپنے بارے میں بتایا تھا۔ انشاءاللہ جلدی تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ ویسے تم جہاں جاب کرتی ہو اس بلڈنگ میں میرا کئی بار جانا ہوا ہے۔ عمیرہ نے اسے یہ نہ بتایا تھا کہ اب اس کی جاب نہیں رہی اور نوکری نہ ملنے کی صورت میں اسے جلد واپس جانا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ تو 25 سال سے یہاں ہیں، یہ تو آپ کا اپنا شہر ہے بھائی، وہ شوخی سے ہنس کے بولی۔ حقیقت میں وہ بڑی سنجیدہ مزاج اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، اور جس طرح کے اس کے حالات جا رہے تھے اس کا مسکرانے کا بھی دل نہ کرتا، مگر جبران کے سامنے اور خوش اخلاق اور زندہ دل رہنا ضروری تھا۔ تمہیں اتنی دور نوکری پہ جانا ہوتا ہے، پھر صبح سویرے اس پارک میں واک پہ کیوں آتی ہو؟ تمہیں تو نارتھ ایریا والا پارک زیادہ قریب پڑتا ہوگا شاید۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے ایسے ہی بولا۔ عمیرہ کچھ گڑبڑائی، پھر پرس سے پیسے نکالتے ہوئے بظاہر بے فکر انداز میں بولی، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کوئی اور پارک، یہ دیکھا تو اس طرف آ جاتی ہوں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ جبران نے ٹوکا۔ پیسے دے رہی ہوں۔ عمیرہ نے پیسے کاؤنٹر والے کو پکڑانے چاہے۔ رہنے دو، مارک اپنا یار ہے، اس نے انگلش میں کہا اور واپس جانے کے لیے نرمی سے عمیرہ کا ہاتھ پکڑا۔ عمیرہ نے سوالیہ نظروں سے کاؤنٹر بوائے کو دیکھا، وہ جبران کی بات پہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ مارک تھا یا نہیں۔ وہ چلتے ہوئے عمیرہ کو بتا رہا تھا کہ وہ کب سے یہاں آتا رہا ہے۔ جو بھی تھا آج اس نے پہلی بار خود سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، یقیناً سہارے کے لیے پکڑا ہوگا، مگر عمیرہ کو کچھ بھی تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کا بازو بے اختیار پکڑتی تھی تو اس کی مدد کے لیے، جبکہ جبران کی اس حرکت سے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ جذبات رکھنے لگا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں پرس سے پیسے نکالنے والی ہوں؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہو؟ اس نے اچانک خیال آنے پہ پوچھا، جبکہ دوسرا جملہ مذاق تھا۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری چوڑیاں۔ اوہ ہاں، تم دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت بری۔ وہ بے ساختہ ہنسی اور پھر مسکرا دیا۔ رنگ سانولا سا ہے، بال بڑھتے نہیں، دانت بھی بڑے بڑے ہیں۔ وہ بس مسکراتے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ارے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مان لے میں ایسی ہی ہوں۔ عمیرہ نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اچھا؟ وہ اچھا بھی اس طرح بولا جیسے کہتا ہوں میں تو نہیں مانتا۔ میں سرجری کے بعد تم سے ملنے آؤں گا، تم یہی ملو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں یہی ملوں گی، وہ سکون سے بولی اور اس نے سر ہلا دیا۔ میں تو نہیں ملوں گی تمہیں، یہ عمیرہ نے صرف سوچا، کہا نہیں تھا۔ شکر ہے اس نے سرجری کی بات تو کی، ورنہ وہ پچھلے 3 مہینے سے ٹال رہا ہے۔ مرینا خوش تھی اور ایمن بھی، بس وہی اپنی نوکری اور دوسری الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایمن آتی ہے تو تم بھی آ جاؤ، نوکری یہاں بھی مل جائے گی، امی فون پہ کہہ رہی تھی۔ یہی کرنا پڑے گا، وہ گہری سانس بھر کے بولی۔ یہاں کام کی کمی نہیں، مگر زیادہ تر نوکریاں میرے مزاج کی بھی تو نہیں۔ اب جیسے زد نے کل بھی مجھے 2 بیئر بار میں ویکنسی بتائی ہیں، مگر وہاں تو نہیں جا سکتی۔ وہ امی کو ہفتے میں 2-3 بار پورا حال احوال دیتی تھی۔ عدیل کا اس سال شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اس کی پھر MBA میں سپلی آئی ہے، شاید بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ کاروبار میں 6 ماہ سال کا تجربہ تو کر لے۔ امی آپ فکر نہ کریں، کراچی میں جو بھی نوکری ملی میں پہلے کرائے پہ فلیٹ لے کر آپ کو الگ کر لوں گی، اور ممانی کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم اتنے عرصے ان کے ساتھ ضرور رہے ہیں، مگر وہ ہمیں کھلاتی پلاتی نہیں رہے، ہم دونوں کے خرچے کے پیسے وہ برابر ہم سے لیتی نہیں ہیں۔ وہاں بھی جو میں نوکری کرتی تھی ان کو رقم ہر مہینے دیتی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ کار میں ڈرائیو کر رہا تھا اور اینی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے حادثے کے دن کا قصہ سنا رہا تھا۔ آج شام کے وقت وہ دونوں جبران کے گھر کے قریب ہی موجود شاپ پہ برگر اور کولڈ ڈرنک پینے آئے تھے۔ کپ کیک کھا پی چکے تھے، مگر ان کی باتیں جاری تھیں۔ ہاسپٹل میں وہ بہت ہفتے مجھ سے ملنے آئی ہی نہیں، وہ تلخ سی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ اسے شدید چوٹیں تو نہیں آئیں، مگر وہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب صرف معمولی خراش۔ ہو سکتا ہے کار الٹنے سے شاید وہ باہر جا گری ہو، عمیرہ نے اندازہ لگایا۔ ایسا ہی تھا۔ بہرحال وہ گہری سانس بھر کر بولی، دنیا میں وفادار لوگ آج بھی بہت کم ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کو وہ ملے یا کچھ آپ کے دوست، مگر آپ پھر بھی قسمت والے ہیں کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے۔
آپ کو کسی کو بھی اپنی زندگی اپنی خوشی سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں سب کی زندگی میں، مگر اس سوچ سے آپ کی زندگی میں کسی کے آنے اور چلے جانے سے اتنا دکھ نہ ہوگا جو ابھی ہوا۔ اسے سمجھاتے ہوئے عمیرہ کو عام گفتگو کا انداز اپنانا پڑتا تھا تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ پروفیشنل ہے۔ طویل گفتگو کرتے کرتے اسے مثبت سوچ کی طرف لاتے عمیرہ اس طرح بات کرتی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ دل سے بول رہی ہو۔ جبران اکثر اسے سمجھدار اور سلجھی ہوئی سوچ کا مالک کہتا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے چلنا چاہیے، رات ہو رہی ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ عمیرہ نے شیشے سے باہر سڑک پہ نگاہ کی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 7 بج رہے ہیں، عمیرہ نے بتایا۔ یہاں کے چاکلیٹ موس بہت مزیدار ہوتے ہیں، میں ابھی آرڈر کرنے والا تھا۔ نہیں، پھر کبھی کھائیں گے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے گھر تک تو چھوڑ دو، جبران کا گھر قریب ہی تھا۔ ہاں ضرور۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ اسی بہانے تم میرا گھر دیکھ لو گی اور میں تمہیں اپنے بابا اور مرینا سے بھی ملوا دوں گا۔ وہ اس وقت تک کلاسز لے کر آ چکی ہوگی۔ نہیں، میں پھر کبھی ملوں گی۔ اور وہ کچھ گڑبڑائی۔ اچھا، کچھ دیر تو بیٹھ جانا جب تک تمہارے لیے کیب منگوا لوں۔ نہیں، آپ کا گھر مین سڑک سے زیادہ دور تو نہ ہوگا، میں بس یا سواری لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ جبران نے کچھ کہے بنا کال کر کے ٹیکسی بلائی۔ سردی بڑھ رہی تھی، بروک ہیون کی کھلی سڑکوں پہ واک کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب وہ گھر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ تو تم کل پارک نہیں آؤ گی؟ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آفس کا کچھ کام ہے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی اور پھر ہنس کر بولی، اور سنڈے کو آپ نہیں آتے؟ مطلب ہم 2 دن بعد ملیں گے۔ سنڈے کو تم آتی ہو؟ تو میں بھی آ جاؤں گا، وہ سادگی سے بولا۔ کیا تم آتی ہو؟ جی آتی ہوں۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آپ نے جو سڑک بتائی تھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اب بتائیں آپ کا گھر کون سا ہے؟ عمیرہ نے دیکھا، یہ علاقہ بڑا ہی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ جبران نے چند نشانیاں بتائیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ گھر کے تقریباً سامنے ہی کھڑے تھے۔ ٹام یہیں ہوگا۔ ٹام، جبران نے اپنے چوکیدار کو آواز دی تو وہ بھاگا ہوا آیا۔ بڑا خوبصورت گھر ہے آپ کا، عمیرہ نے دل سے کہا۔ اندر چلتی ہوں؟ جبران نے پوچھا۔ نہیں، پھر کبھی، وہ مسکرائی۔ پہلی تاریخ آئی تو ایمن نے مالک مکان کو بتا دیا کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ یہ فلیٹ خالی کر دیں گے۔ عمیرہ پاکستان جانے کے لیے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر کے آئی تو ایمن کو خیال آیا، اور جبران کے قصے کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عمیرہ نے ضروری چیزیں سمیٹتے ہوئے الٹا اس سے پوچھا۔ اس کی سرجری کی تاریخ آ چکی ہے، شاید 9-10 دن بعد وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائے گا۔ اور مطلب تم مرینا یا جبران میں سے کسی کو بتا کے نہیں جا رہی؟ عمیرہ نے گہری سانس بھری۔ دیکھو، مرینا نے مجھے جو لفافہ دیا تھا بس وہی رقم میں نے اس سے لی ہے۔ دراصل تو میں یہ کام ایسے ہی کر رہی تھی۔ کون سا ہمارا کوئی آفیشیل کانٹریکٹ تھا؟ وہ فون پہ مجھے کہتی رہی ہے کہ تم مجھ سے اتنے پیسے لے لو، سرجری کے لیے جبران چلا گیا تو اتنے دے دوں گی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں، بس یہ خوشی ہے کہ وہ سرجری کے لیے مان گیا ہے۔ میں نے یہ کام ایک نیکی سمجھ کر ہی کیا ہے۔ اللہ کرے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر وہ اسے دیکھنے لگے۔ ایمن کافی دیر چپ رہی، پھر بولی، وہ تمہیں ڈھونڈے گا، اس کا دل پھر ٹوٹے گا، اس نے بڑے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ عمیرہ نے ایک ٹوٹی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی، مگر ایمن اس کے اندر کی جذبات سمجھنے میں شاید ناکام رہی۔ اگلے دن بہت مصروف رہے۔ ایمن لاہور لوٹ گئی اور وہ کراچی آ گئی۔ اس نے امریکہ ہی سے چند کمپنیوں میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ یہاں آ کر بھاگ دوڑ کر کے اسے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے مناسب کرائے پر امی کے لیے فلیٹ لے لیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ممانی کو تو مرچیں لگ گئیں۔ میں دسمبر میں عدیل کا سہرا سجانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اب ان میڈم کو یہ کیا الگ رہنے کی پڑ گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو پسند تو میں شروع سے نہیں، میرا اور امی کا وجود بوجھ لگتا ہے۔ پھر میری شادی اپنے بیٹے سے کرانے کی ضد سمجھ سے باہر ہے۔ آج وہ امی کے ساتھ فلیٹ میں شفٹ ہو رہی تھی۔ اتنے برسوں میں آج ہی اس نے زبان کھولی تھی۔ تو کون کرے گا تم سے شادی؟ ممانی نے بھڑک کے کہا۔ کیوں؟ کیا میں لنگڑی یا بدصورت ہوں؟ اور کوئی کرے نہ کرے مجھے اپنی ماں کو سکون کی زندگی دینی ہے۔ ہاں جاؤ جاؤ، رہ کر دیکھ لینا 4 دن۔ آپ مہربانی کر کے ہمارا زیور جو امی نے آپ کے پاس رکھوایا ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ مجھے تو یاد نہیں، لاکر میں رکھوائے تھے۔ اب تمہارے ماموں آئیں گے تو نکلواؤں گی۔ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ انہیں پتہ تھا وہ زیور اتنی آسانی سے نہیں دے گی۔
اسی لیے زیادہ زیور امی نے ان کے پاس رکھوایا بھی نہ تھا۔ نئے فلیٹ میں امی اور اسے سکون تھا اور نوکری بھی اچھی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایمن بھی بات کر لیتی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ بہت اچھا کیا تم نے پاکستان آ گئے۔ احمد جبران کو لے کر سیدھا اپنے آفس کی کیبن آ گیا۔ یہاں تو انکل کا بزنس ہے نا، کیا اسے جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ احمد نے باتیں کرنے کے ساتھ انٹرکام پہ چائے کا کہا۔ ابھی تو سوچا نہیں۔ وہ ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ پاپا نے کہا تھا کہ دل کرے تو بزنس کی چیکنگ کر لو، مگر ابھی مجھے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ اسی دوران انٹرکام پھر بجا۔ سر، مس سمیرا نے فائل تیار کر لی ہے، وہ آپ کو دکھانا چاہتی ہیں۔ ہاں ہاں، بھیج دو بھیج دو، احمد مصروف سے انداز میں کہہ کر پھر جبران کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اندر آئی تو دونوں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ حقیقی معنوں میں سیٹی گم ہونا کسے کہتے ہیں، یہ عمیرہ کو اس وقت پتہ چلا تھا۔ جبران اس پہ ایک سرسری نظر ڈال کر پھر سے پیپر ویٹ گھمانے لگا تھا۔ جی دیں مجھے فائل، تیار کر لی۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے فائل دیکھتے ہوئے قصداً جواب دینے سے اعتراض کرتے ہوئے صرف سر ہلایا۔ اس کے آخری والی کاؤنٹنگ دوبارہ چیک کر لی تھی نا؟ احمد تیزی سے فائل پڑھ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل میں تھی، آواز نکالنا نہ چاہتی تھی کہ وہ پہچان نہ لے۔ مجبوراً سر ہلا کر اشارے سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبران نے پیپر ویٹ گھمانا بند کر دیا تھا۔ اب وہ صرف 2 آوازوں کو دھیان سے سن رہا تھا، ایک احمد کی اور دوسرا عمیرہ کی چوڑیوں کی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس نے شکر کا سانس بھرا اور تقریباً دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شکر تھا کہ صرف اشاروں میں بات ٹل گئی تھی اور اسے کچھ بولنا نہ پڑا تھا، ورنہ وہ تو پہچان ہی لیتا۔ کیا ہوا؟ تمہارے منہ پہ 12، 13 اور 14 بج رہے ہیں، اس کی ساتھی نے پوچھا۔ کیا باس کے آفس میں بھوت دیکھ لیا؟ شاید، اس نے سرگوشی کی۔ چھٹی میں اس نے دیکھا کہ وہ سامنے اپنی گاڑی پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس پہ نظر پڑی تو بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی کھٹکی پھر سر جھکائے خاموشی سے چلنے لگی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ تب وہ فوراً سامنے آ گیا۔ بنا بتائے تم بھی چلی ہیں، بے وفا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بڑا درد تھا۔ عمیرہ سے سر نہ اٹھایا گیا۔ بات جبران نے کی تھی مگر لگی سیدھا اس کے دل پر۔ بتا کے تو آتی، میں روکتا تو نہیں۔ مجھے مرینا نے بھیجا تھا، وہ اسی طرح سر جھکائے جھکائے شرمندگی سے بولی۔ جانتا ہوں۔ اس نے مڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، بالکل اسی طرح جیسے سارے کے لیے پکڑا کرتا تھا۔ عمیرہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، گھر تک تو چھوڑ دوں، عین سڑک کے بیچ کھڑے ہیں ہم لوگ۔ عمیرہ کو فوراً احساس ہوا تو وہ سائڈ پہ ہوئی اور ناچار گاڑی میں بیٹھنا پڑا کہ چھٹی کا وقت تھا اور ٹریفک رک رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کا آپریشن کامیاب رہا، وہ رک رک کر بولی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا مگر لگتا تھا غصہ تو ہے۔ مرینا نے کیا بتایا؟ عمیرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سب کچھ، وہ بولا۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں بڑا اپسیٹ رہتا تھا، تمہیں تلاش کیا۔ مرینا نے پوچھا کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوں؟ تب میں نے اسے تمہارا بتایا تھا کہ پارک میں ایک لڑکی ملتی تھی، عمیرہ اس کا نام تھا۔ تب مرینا نے مجھ سے معافی مانگی اور تمہارے آفس، تمہارا نمبر وغیرہ جو کچھ بھی اس کو معلومات تھی مجھے دے دی، مگر تم تو اسے بھی کچھ بتائے بنا بھاگ گئے۔ جبران نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ میں شرمندہ تھی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤں گی؟ ہاں، آگے سے لیفٹ پہ، اس نے چونک کر راستہ بتایا۔ پھر باقی راستہ گاڑی میں خاموشی ہی رہی۔ گھر آ گیا تو وہ گاڑی سے اتری، وہ بھی اترا اور گھوم کے اس کے مقابل آیا۔ سنو، عمیرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا اتنے مہینے میں ایک بار بھی تمہارا مجھ سے رابطہ کرنے کا دل نہیں کیا؟ عمیرہ سے کوشش کے باوجود جواب نہ بن سکا۔ بس ضبط کے باوجود 2 آنسو ٹوٹ گرے۔ جبران نے کار کا دروازہ کھول کر ایک پیکٹ نکالا اور اسے پکڑا دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ عمیرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے لی تھی، سوچا تھا کبھی ملیں گے تو تمہیں دوں گا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے عمیرہ نے پیکٹ کھولا۔ اس میں چاندی کی خوبصورت چوڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ میں پہنا دوں؟ وہ ڈبہ لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آفس میں انہی کی آواز سے تمہیں پہچانا تھا، ورنہ تمہاری تو دہشت کے مارے آواز ہی بند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مذاق اڑایا تو وہ بھی کھل کے ہنس